بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 65، اس کا دوسرا حصہ۔ کہانی کیا چل رہی ہے کہ ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ لوگ فشر مین تھے، مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے ان کا گزارا ہوتا تھا، تو مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو جب یہ ہوا تو یہ 3 گروپس بن گئے تھے، گروپ نمبر 1، گروپ نمبر 2، گروپ نمبر 3۔ گروپ نمبر 1 کیا کرتا تھا، کیونکہ یہ دریا کے قریب رہتے تھے تو یہ دریا سے نا یہ راستہ نکالتے تھے، گھڑے کودتے تھے۔ پھر اب جب دریا سے راستہ نکالتے تھے تو یہ پانی آتا تھا سارا کا سارا، ساتھ مچھلیاں بھی آتی تھیں، تو جب آ جاتی تھیں تو یہ راستہ بند کر دیتے تھے، اور پھر یہ کناروں پہ بیٹھتے تھے، وسل کرتے تھے، مچھلی اوپر آتی تھی تو اس کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ گروپ نمبر 1 لوگ تھے۔ جب ان کو روکتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، وہ خود ہی اوپر آتی ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، ہم کون سا یہاں دریا میں جا رہے ہیں اور ہم کون سے فشنگ کٹ استعمال کر رہے ہیں، اب وہ خود ہی آ رہی ہیں، اوپر کر رہی ہیں اور ہم پکڑ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور پکڑتے بھی یہ سنڈے کو تھے، سیٹرڈے کو تو پکڑتے نہیں تھے۔ گروپ نمبر 2 عبادت تو کرتا تھا لیکن گروپ نمبر 1 کو روکتا نہیں تھا، اور گروپ نمبر 3 وہ تھے جو عبادت کرتے تھے۔ اب اس سے آگے کہانی آ رہی ہے، پھر ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اب دیکھیں، فَقُلْنَا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 3 میں۔ فا علیحدہ ہوا، قل علیحدہ ہوا، نون زبر نا۔ فا کیا ہے؟ ریزمپشن پارٹیکل، یعنی ابھی کہانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ابھی کہانی چل رہی ہے۔ قل قول سے، قاف واو لام، فعل ماضی، نون زبر نا، ہم۔ اب ہم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہیں لیکن وہ اپنے لیے وی کا استعمال کرتے ہیں، ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو وی اور ہم کا استعمال کا مطلب کیا ہے کہ آگے والا آیت کا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لاہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ 2 میں۔ لا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا، لا لیے، ہم ان کے لیے۔ کونو کتنوں میں ٹوٹا ہے؟ 2 میں۔ کون علیحدہ ہوا؟ واو جزم الف، جمع کے لیے علیحدہ ہوا۔ روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ کاف واو نون، کون، اور یہ کونو فعل امر، حکم دیا جا رہا ہے۔ کونو کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنی ایک حالت میں ہے لیکن وہ اپنی حالت تبدیل کر چکی ہوئی ہے۔ اب یہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، کوئی اچھی حالت میں ہے تو بری حالت میں چلی گئی، کوئی بری حالت میں تو اچھی حالت میں چلی گئی، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ چینجز آ گیا ہے۔ جیسے آپ کے پاس سونے کا سیٹ تھا، اب آپ کے پاس گولڈ پلیٹڈ سیٹ آ گیا، سونے کا تو نہیں رہا لیکن آپ کی جو گولڈ پلیٹڈ سیٹ جو آیا ویسا ہی دکھنے میں، لیکن اس کی وہ ویلیو نہیں رہی ہے۔ تو کونو جب بھی آتا ہے نا تو آگے والی آیت کے حصے کو ایمفیسائز کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی ایک حالت بدل گئی، اور عموماً اپنی حالت پستی کی طرف بدلی ہے، اس کی طرف نہیں بدلی۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی ایک چیز انسان کے ساتھ ہے اور بہت کم ہی انسان سے جدا ہوتی ہے وہ چیز۔ اب کیا چیز جو ہے انسان کے ساتھ ہے کم جدا ہوتی ہے، کیا چیز جو ہے وہ اس نے اپنی حالت بدلی اور پستی کی طرف چلا گیا۔ قرادتن، قرادتن روٹ ورڈ اس کا کیا نکلتا ہے؟ کاف غے دال۔ اب قرادتن کس کو کہتے ہیں؟ بندر کو۔ اب کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ مؤنث کے لیے تائے مربوطہ، اس کے اوپر جو 2 زبر ہیں وہ مفعول بہی بتا رہے ہیں، یعنی کہ بندروں کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا ہے، بندروں کے اوپر جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ اور کس طرح کا ہے؟ خاسئین، خاسئین کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ خاسئی علیحدہ ہوا اور یا جزم نون زبر جمع کے لیے۔ خا کے بعد جو الف ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے۔ اور خے سین حمزہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آسان ترجمہ ہوتا ہے ذلیل و خوار ہونا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ دھتکار کر کسی کو دور کر دینا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب کیا شفٹ بدلی ہے۔ سادہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ ذلیل و خوار ہو جاؤ، کہ ہم نے ان کو پیچھے کر دیا۔ اب
इंसान, उसकी एक साख्त है, नहीं एक शेप है, ठीक है। अब वो तब्दील हुआ, देखें ना कौनों में कोई चीज़ तब्दील हुई, तो इंसान किस में तब्दील हो गया? बंदरों में। इंसान किस में तब्दील हो गया? बंदरों में। इंसान अशरफुल मखलूकात, जानवर अशरफुल मखलूकात नहीं है। जानवर क्या है? वो इंसान के मातहत हैं। तो अल्लाह ने इंसान को एक सिचुएशन देकर समझाया कि देखो इन्होंने बात नहीं मानी थी, तो ये जो है वो चेंज हो गए, इनकी हालत तब्दील हो गई, इंसान से ये बंदर बन गए। अब हुआ क्या था कि ये 3 ग्रुप्स थे ना, अब ये जो इबादत वाला ग्रुप जो था ना, ये रोकता था ग्रुप नंबर 1 को। तो जब उन्होंने बात नहीं मानी तो इन्होंने एक दीवार सी अपने और इनके दरमियान खड़ी कर दी। अब इस दीवार में उन्होंने 2 दरवाजे लगा दिए। एक दरवाज़ा आने जाने का था, इनके आने जाने का था, और एक दरवाजे से ये आते जाते थे और एक दरवाजे से ये लोग आते जाते थे। अब ये बीच में दीवार थी। अब रोज़ का इनका शोर व गुल चलता था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये दरवाज़ा नहीं खुला। अब ग्रुप नंबर 3 बड़ा परेशान कि ये जो इबादत गुजार ग्रुप है, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुला, ये अब तक जो है कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर व गुल नहीं हुआ। तो आखिरकार जब ये इन्होंने दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो देखा कि सारे के सारे जो हैं वो बंदर बन चुके हुए हैं, यानी बच्चे भी बंदर हैं, औरतें भी बंदर हैं, सारे के सारे जो हैं वो बंदर बन चुके हुए हैं, और हर कोई पहचाना जा रहा था। इस तरह की शक्ल थी कि कोई पहचाना जा रहा था। तो हमने कहा कि हो जाओ, यानी अपनी हालत बदल लो, और ख़ास इन कि तुम क्योंकि बंदर की शक्ल में गए हो तो तुम क्या है, ज़लील ख्वार हो गए, तुमको धक्कार किया गया है, तुमको पुश बैक कर दिया गया है, तुम इंसान के मर्तबे से गिर गए हो। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि बंदर ही क्यों बने, सूअर क्यों नहीं बन गए, या घोड़ा क्यों नहीं बन गए, या कुत्ते क्यों नहीं बन गए? ये चीज़ मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखें क्या है, ये 2 ज़बर आ रही है ना, इन पे काम हुआ है, ठीक है। और इनकी सिफत क्या आ रही है कि इनको जो है ना खास इन धुतकार दिया, पीछे कर दिया हुआ है, यानी जानवर बना के उनको पीछे कर दिया। लेकिन ये मंकीज क्यों बने हैं, ये बंदर ही क्यों बने हैं, कोई और क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा कि कुत्ते बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, परिंदा बन जाओ, चील बन जाओ, शेर बन जाओ, क्यों सिर्फ बंदर ही क्यों कहा बनने के लिए? देखिए, बंदर और इंसान की जो है ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। बंदर बेसिकली जो है ना वो सिंबल है किस चीज़ का? एंटरटेनमेंट का, जॉयफुलनेस का। आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर या इंडिया में लोग बंदर पालते हैं और फिर उसका तमाशा करते हैं। शेर तो नहीं पालते, कुत्ता तो नहीं पालते, बिल्ली तो नहीं पालते, वैसे तो कुत्ते हर घर में होते ही हैं, लोग पालते हैं, लेकिन उनका तमाशा नहीं करते। तो बंदर देखें सिंबल किस चीज़ का है? एंटरटेनमेंट का। बंदर सिंबल किस चीज़ का है? जॉयफुलनेस का। अब एंटरटेनमेंट क्या चीज़ है कि बस मज़ा कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। अब इंसान और बंदर में कॉमन करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इंसान और बंदर में खसूसियात क्या होती हैं जो कॉमन होती हैं? बंदर आप देखें ना, उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो भी फियर, उनको भी डर होता है, वो भी वरी करते हैं, उनके अंदर भी गिल्ट होता है, उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो इंसान के अंदर डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, मूड डिसऑर्डर्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, गिल्ट है, वरी करता है, एंग्जाइटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बंदर के अंदर भी मौजूद होती हैं। जो बंदर होता है ना और इंसान का जो मेन डिफरेंस होता है ना, उस बंदर के अंदर भी क्यूरियोसिटी है, जैसे इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, इसी तरह बंदर के अंदर भी
کیوریوسٹی، وہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ ٹرائی آؤٹ کرتا ہے، اور پھر جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ان کی چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنے جنریشن کو سکھاتا ہے، پھر وہ نالج جنریشن ٹو جنریشن پاس آؤٹ ہوتا ہے، پاس آن ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہم میں اور مونکیز میں، یعنی ہیومنس میں، انسانوں میں اور بندروں میں یہ چیز کامن ہے کہ ان کی بھی فیلنگس ہے، ہماری بھی فیلنگس ہے، اور ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ نئی چیزیں ٹرائی کرو، ان کے اندر بھی ہوتا ہے نئی چیزیں ٹرائی کرو، اور پھر جنریشن ٹو جنریشن انہوں نے انفارمیشن پاس کرنی ہوتی ہے، اور ہم نے بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب ہم میں اور بندروں میں فرق کس چیز کا ہے کہ بندر جو ہوتا ہے نا، وہ لینگویج کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، وہ اس کے اندر فیلنگز ہیں، نئی چیزیں ٹرائی کرے گا، کیوریوسٹی ہے اس کے اندر، وہ جو بھی حاصل کر سکتا ہے، علم جتنا کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ لینگویج کو کبھی بھی کمپریہنڈ نہیں کر سکتا، وہ اپنی وکیب نہیں بڑھا سکتا۔ انسان کے اوپر اللہ نے کیا دیا ہے کہ وہ ہمیں مہارت ہے لینگویج کے اوپر، ہم لکھتے ہیں، ہم وکیب اپنی بڑھاتے ہیں، ہماری وکیبلری جو ہوتی ہے ہم اس کو انکریز کرتے ہیں، ہمارے اندر کمپریہنشن ہے، ہم الفاظوں کو سمجھتے ہیں، سینٹینسز کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جو بندر ہے نا، اس کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے کہ وہ لینگویج کو گراسپ کر سکے یا وہ کمپریہنڈ کر سکے۔ اس کا جو مینٹل سٹیٹس ہے نا، وہ انسان سے اسی حد تک ڈیفر کرتا ہے کہ انسان لینگویج کو سمجھتا ہے، اس کو لینگویج کو انکریز کر سکتا ہے، جتنی بہتر کرنا چاہے بہتر۔ تو آپ کی لینگویج جتنی بہتر ہوتی ہے، آپ کی کمپریہنشن اس چیز کی اتنی بہتر ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کی عربک لینگویج ہے، آپ کو جتنی کمانڈ ہوگی نا عربک لینگویج پر، آپ اتنے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں گے، آپ کو جو ہے ٹرانسلیشن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ٹرانسلیشن کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اسی طرح انگلش کو آپ جتنا اچھا آپ کی کمانڈ ہوگی انگلش کے اوپر، اتنا اچھا جو ہے آپ انگلش کی بکس کو کمپریہنڈ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور لینگویج کے اوپر اگر آپ کو جتنی کمانڈ ہوگی، آپ اتنا اچھا اس کو کمپریہنڈ کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ والی چیز جو ہے نا، یہ اللہ نے بندروں کو نہیں دی ہے، لینگویج کو کمپریہنڈ کرنے کی۔ اب دیکھیں، بندہ اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے؟ اب ادھر سے جب پستی کی حالت میں گیا تو کیا بن گیا؟ بندر، ٹھیک ہے، بندر بن گیا۔ اب بندر کیا کرتا ہے؟ بندر کر کیا رہا ہے؟ بندے کے اندر یہ پوٹینشل ہے کمپریہنڈ کرنے کا، بندر کے اندر یہ پوٹینشل نہیں ہے کمپریہنڈ کرنے کا۔ گویا کہ انہوں نے کیا گروپ نمبر 1 نے یہ جو گھڑے کھودے تھے اور مچھلیوں کو جو لے کر آتے تھے اور پیچھے سے جو یہ بند کرتے تھے اور یہ جو گھڑے کے کنارے بیٹھتے تھے، جو انہوں نے چور دروازہ ڈھونڈا، اللہ ایک حکم دے رہے ہیں اور اس کو اپلائی نہ کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے کا، جو انہوں نے چور دروازہ ڈھونڈا، اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ والا گروپ جو تھا اور یہ والا گروپ جو تھا، یہ کمپریہنڈ نہیں کر سکا اللہ کی بات کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کی بات کو کمپریہنڈ نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک آپ بندر ہیں۔ تو آپ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تفریح کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن تم نے جو ہے صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، پیریڈ، آگے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے۔ اب یہ جو چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی بات کو کمپریہنڈ نہیں کر سکے۔ تو جو اللہ کی بات کو کمپریہنڈ نہیں کر رہا، اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بندر ہے، کیونکہ بندر کے اندر خصوصیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو یا کسی اور لینگویج کو کمپریہنڈ کر سکے۔ اس کے اندر دماغ ہے، ہمارا بندے کے دماغ میں کیا، بندر اور ہمارے دماغ میں کتنا 1% کا فرق ہے میرا خیال سے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو وہ 1% ہماری کمپریہنشن ہے اور ان کی کمپریہنشن نہیں ہے۔
تو جب آپ اللہ کے کسی حکم کو، آیت کیا بتاتی ہے کہ جب آپ اللہ کے کسی حکم کو کمپریہنڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ میں بندروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جب آپ اپنے اللہ کے احکامات کو کمپریہنڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے لائف میں کس چیز کو ڈھونڈیں گے؟ انٹرٹینمنٹ کو، تفریح کو. بس میں اپنی زندگی کو انجوائے کر لوں، بس مجھے کیا مزہ آنا چاہیے، مجھے اپنی زندگی میں انجوائے کرنا، مجھے اپنی زندگی میں مزہ آنا چاہیے. تو جانوری بندر بھی کیا کر رہے ہیں؟ کس چیز کا سمبل ہے انٹرٹینمنٹ؟ کیا کرتا ہے؟ تماشا کرتا ہے نا. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو تماشا کر کے دکھاتا ہے، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، واہ واہ. تو کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ نے اللہ کے احکامات کو جوں کا تو کمپریہنڈ نہیں کیا، جوں کا تو نہیں سمجھا، تو یہ 1% کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہاں پہ پہنچ جائیں گے؟ بندر. اب آپ دیکھیں اس 1% پہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. کون ہو؟ کیا ہوا؟ آپ کیا کر گئے؟ آپ اپنے جوہر سے گر گئے. آپ کیا ہیں؟ سونا ہیں. اور جب آپ 1% اپنی کمپریہنشن کو اللہ کے احکامات کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے تو آپ کیا بن گئے؟ گولڈ پلیٹڈ. دیکھنے میں بالکل ویسے ہیں جیسے گولڈ کا سیٹ ہے، لیکن ویلیو آپ کی وہ نہیں ہے کیونکہ آپ گولڈ پلیٹڈ ہیں. تو ایک سٹیٹس سے آپ گر گئے، ایک جوہر سے آپ گر گئے. تو یہ جو ہے نا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ کمپریہنشن انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر اس کو استعمال کر لے، ہم اپنی لینگویج کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، ہم وقعت کو انکریز کر سکتے ہیں، ہم کمپریہنشن کو انکریز کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے مقام سے گریں گے، ہم کیا ہو جائیں گے؟ بندر. اور پھر ہماری زندگی اس طرح بس ہمیں انجوائے کرنا اور کچھ نہیں کرنا. ہمیں چور دروازہ ڈھونڈنا ہے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا. اور پھر چور دروازے میں پھر شیطان آپ کو جسٹیفیکیشن دیتا رہے گا. آپ نے غیبت کی ہے، اپنی غیبت کو سمجھا نہیں تو آپ نے غیبت کی نا. آپ نے کمپریہنڈ نہیں کیا تو کیا کیا؟ غیبت کی. اب شیطان کہے گا نہیں، میں نے تھوڑی تم نے تھوڑی غیبت کی تھی، وہ تو سارے کر رہے تھے، تم ہوں ہاں 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 کر رہے تھے، تم نے تھوڑی غیبت کی. اب ہوں ہاں ہاں کرنا اور ایک جملہ بیچ میں بول دینا تو حصہ تو ڈال دیا نا غیبت میں. کیوں کیا آپ نے غیبت؟ آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکے غیبت کو. سود، آپ سود کو کمپریہنڈ نہیں کر سکے تو آپ نے سود کھا لیا. 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کو آپ کمپریہنڈ نہیں کر سکے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ غفور الرحیم ہے، چور دروازہ ڈھونڈ لیا، اللہ معاف کر دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی. تو یہ سارے احکامات کیا ہیں؟ یہ لینگویج، یہ قرآن کیا ہے؟ لینگویج. اور کہتا کیا ہے کہ اس کو سمجھو، اس کو کمپریہنڈ کرو. اور اگر تم کمپریہنڈ نہیں کرو گے، وہ 1% استعمال نہیں کرو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ بندر کی طرح کے ہو جاؤ گے. بندر، کیونکہ وہ بھی لینگویج کو کمپریہنڈ نہیں کرتا. نقصان اس کا کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی بامعنی ہوگی، بامعنی نہیں ہوگی. جیسے بندروں کی زندگی کوئی بامعنی نہیں ہوتی. کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے ہیں. جانور کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں اور بس سرف کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کوئی بامعنی زندگی ہے ان کی؟ انہوں نے آج تک کوئی ترقی کی ہے؟ اپنے گھر بنائے ہیں؟ کوئی ریسرچ کی ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی کی ہے؟ کوئی اکانومی کو اسٹرانگ کیا ہے؟ نہیں، بس مزہ. بندروں نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی میں مزہ کیا ہے. تو آج اگر ہم اللہ کے احکامات کو کمپریہنڈ نہ کر سکے تو اللہ کے نزدیک ہم کیا ہوں گے؟ تو تکار دیے جائیں گے. یہ تو بس جانور ہی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ تو بندر ہے. اس میں اور بندروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ نہیں سمجھ سکتے تھے نا کہ ہفتے کے دن کس طرح بیٹھ کے عبادت کرنی ہے، تو چور دروازہ ڈھونڈ لیا. اور چور دروازہ جو ڈھونڈا، اب اس میں دیکھیں نا دوسرا گروپ وہ عبادت کرتا تھا لیکن اس کو یہ بات کی سمجھ نہیں تھی کہ اس گروپ کو دعویٰ دینا کتنا ضروری ہے. تو صرف ایک حکم کو نہیں سمجھنا، اس کے پورے کانٹیکس کو، اس کے سارے رولز کو، اس کے سارے ریگولیشنز کو فل پیکج لینا، اس کو کمپریہنڈ کرنا ہے. جتنا ہم اللہ کے احکامات کو کمپریہنڈ کریں گے اتنا ہی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور جتنا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اتنا ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اتنی ہی ہماری زندگی
बामायनी होगी, उतनी ही हमारी ज़िंदगी स्ट्रक्चर होगी, एक मकसद होगा, हमारी ज़िंदगी में एक फोकस होगा। और अगर हमारी ज़िंदगी बामायनी ना हुई, वो वाली जो अल्लाह ने हमको मायने दिया है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करें जिस तरह बंदर इंजॉय करता है। तो अल्लाह के हाँ आपका मकाम किस तरह हो जाएगा, बंदरों की तरह। तो ये पूरी आयत हमें क्या सिखाती है, इनको बंदर इस वजह से बनाया गया था कि अल्लाह के अहकाम को, कि हफ्ते के दिन इबादत करनी है, इसको समझ ना सके थे, इस वजह से इनको बंदर बना दिया गया था। और कहानी क्या बताती है, अगर हम भी अल्लाह के अहकामात को ना समझ सके, अपनी ज़िंदगी को फोकस ना कर सके, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बना सके, तो अल्लाह के दरबार में हमारा मकाम भी क्या हो सकता है कि हम बस धुतकारे हुए बंदर, हम में और बंदरों में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा।